قائد تحریک الطاف حسین بھائی جو کہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ارکان رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ اور عزیز تحریکی ساتھیوں، صحافی حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک مقصد آج یہاں کارکنان کے جمع ہونے کا یقیناً یہ تھا کہ ہم 26 مئی کے حوالے سے شہدائے پکا قلعہ حیدرآباد کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کی دعائے مغفرت کریں اور اس بات کا عزم کریں کہ ہم مسلسل ان کے مشن پر گامزن رہیں گے اور پاکستان کے تمام مظلوموں کو جب تک ایک منصفانہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام نہیں دیں گے، اس وقت تک اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ ہم یہاں شہدائے پکا قلعہ حیدرآباد کی 26ویں برسی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ قائد تحریک الطاف بھائی نے اپنے خطاب میں تفصیل سے روشنی ڈالی۔ 68 سے زائد ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھائی اور بزرگ صفاقانہ طور پر ریاستی جبر کا نشانہ بنائے گئے تھے اور شہید کیے گئے تھے۔ آج ہم نے اس واقعے کی یاد کو تازہ کیا ہے اور یہ عزم کیا ہے کہ ہم آئندہ بھی اپنے جائز مقاصد کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہم نے عزم کیا۔ آج کے ورکر اجلاس کا دوسرا موضوع رمضان المبارک کی آمد کے اعتبار سے اس بات کی تجدید کرنا ہے کہ یہ پاکستان اسے قائد اعظم کے مطابق ایک فلاحی ریاست بننا تھا اور آج اس پاکستان کو چند 100 خاندانوں کی جاگیر بنا دیا گیا ہے۔ تمام حکومتیں پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی پاکستان کو فلاحی ریاست بنا سکتا ہے تو وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ ہی پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ رمضان کا حوالہ اس لیے دیا کہ حکومتیں تو ناکام ہو گئی ہیں، لیکن ہم نے ہار نہیں مانی ہے۔ حکومت کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ، خیرات کا اگر ایک اچھا نظام پاکستان میں قائم ہو تو پاکستان سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ اگر زکوٰۃ، خیرات اور فطرے جمع کرنے اور اسے صحیح طرح سے خرچ کرنے کا ایک اچھا نظام قائم ہو تو پاکستان ایک فلاحی ریاست بن سکتی ہے۔ اسی لیے آج الطاف بھائی نے اپنے رضاکاروں کو، خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو اور متحدہ کے کارکنوں کو جمع کیا ہے اور اس عزم کو دہرایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے
کہ تھام گرتوں کو ہاتھ بڑھا، تھام گرتوں کو ہاتھ بڑھا، یوں خدا سے تعلقات بڑھا۔ تو گویا کہ جہاں بہت ساری اور نیکیاں ہونی ہیں، وہاں ہم تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی پاکستان کے عوام سے الطاف بھائی کی جانب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے زکوٰۃ اور فطرہ جمع کریں گے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ سال بھی ہمارے اس جذبے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لوگوں کی خیرات اور ان کی امداد کا ہم جو کام کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، ماہانہ کی بنیاد پر اور سالانہ کی بنیاد پر اسے سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کو زکوٰۃ اور فطرہ جمع نہیں کرنے دیا گیا۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن ایک آئینی اور قانونی طور پر رجسٹرڈ ادارہ ہے، ایک فلاحی اور خیراتی ادارہ ہے، اور ہماری سیاست کا محور اور مرکز بھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور ہمارا خدمتی ادارہ، فلاحی اور خیراتی ادارہ KKF بھی قائد تحریک الطاف بھائی کے اسی مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں چونکہ ہمیں زکوٰۃ اور فطرہ جمع کرنے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، ہماری کلیکشن کو، وصولی کو نقصان پہنچایا گیا، کھالے جمع کرنے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، ان کی وصولی میں رکاوٹیں قائم کی گئیں، ہمیں نقصان پہنچایا گیا۔ میں صرف آج ورکرز اجلاس اور رضاکاروں کے اجلاس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے نذیر حسین یونیورسٹی، جس میں سینکڑوں طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں، جو عام ہمارے ڈونیشنز ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جس کے نتیجے میں نذیر حسین یونیورسٹی کے کام بھی متاثر ہوئے، تعلیم کے فروغ کا سلسلہ متاثر ہوا، لوگوں کے اعزازیے بندھے ہوئے ہیں، اسکالرشپس بندھی ہوئی ہیں، وہ متاثر ہوئیں، نذیر حسین ہسپتال کے کام متاثر ہوئے، آپریشنز متاثر ہوئے، اور جو مفلوق الحال جو سب سے متاثرہ طبقہ ہے اس کے بنیادی حقوق پامال ہوئے، اور یہ امدادی کام بڑے پیمانے پر متاثر ہوئے۔ اور ہم نے گزشتہ سال بھی یہ ساری باتیں یہاں پر رکھی تھیں۔ نذیر حسین ہسپتال کے کام متاثر ہو رہے ہیں، نذیر حسین یونیورسٹی میں تعلیم کے فروغ اور تعلیم کی جو تعلیم دینے کا سلسلہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہماری فیونرل بس سروس ہے، ایمبولنس بس سروس ہے، مورچوری کی سروس ہے، پوسٹ مارٹم، جہاں پر لوگوں کو جو مردہ لوگوں کو سرد خانے جو بنائے گئے رکھنے کے لیے، تمام آپریشنز متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسکول متاثر ہو رہے ہیں، ہماری لیبارٹریز جہاں بہت کم نرخوں پر، بہت کم قیمت پر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، عام لوگوں کو ایک بڑی بنیادی سہولت دی جاتی ہے، یہ سارے کام متاثر ہوئے ہیں۔ اور اس مرتبہ بھی اندیہ یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ اور فطرہ جمع کرنے سے روکا جائے گا، اور اسی لیے پرنٹنگ پریس جہاں
रसीदें छप रही थी खिदमत खल्क फाउंडेशन ज़कात और फितरा कलेक्शन की, वहां रेंजर्स ने छापा मारा और तमाम रसीदों को जब्त कर लिया। हम एक आईनी और कानूनी दायरे में हम काम कर रहे हैं। हमें हमारी जो बुनियादी जो KKF के चार्टर में है, और ये चार्टर आईनी और कानूनी चार्टर है, इस चार्टर को गैर आईनी गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। चुनाचे हम ये समझते हैं कि हमें ज़कात और फितरे की वसूली से रोका जा रहा है। ये अमल रेंजर्स का गैर आईनी और गैर कानूनी है। हम इन रुकावटें डालने के अमल की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम चैरिटी के खैरात के फलाही कामों में जो जबरन रुकावटें डाली जा रही हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इंसानी हुकूक के अलमबरदार और जो पाकिस्तान में जमहूरियत के अलमबरदार और दावेदार हैं, जो पाकिस्तान में आईन और कानून की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के कानून दान हैं, इंसानी हुकूक की आवाज़ उठाते हैं और जो जमहूरियत के राग अलापते हैं, ये जमहूरी हुकूमत की आईनी और जमहूरी रिट में भी रुकावट है। ये आईन और कानून की अमलदारी में भी रुकावट है। हम इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अब ये बात करने के बाद, अब अगर पानी को बहना है और हर हाल में बहना है और सामने अगर दीवार भी आ जाए, तो अब ये पानी की सलाहियतों पर मुनहसर है कि हम इन दीवारें खड़ी किए जाने के बावजूद भी इसमें से रास्ता कैसे बनाते हैं। पकड़ाई दिए बगैर, रसीदें हाथों में लिए बगैर हमने ये फैसला किया है कि इस मर्तबा सिर्फ MNAs, MPAs, सेनेटर्स, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो कि MQM के कारकुनान होने के साथ साथ KKF के रजाकार भी हैं, उन्हें सिर्फ ये रसीदें दी जाएंगी या ऐसे टोकन दिए जाएंगे जो KKF के नाम से भी हो सकते हैं, नज़ीर हुसैन अस्पताल के नाम से भी हो सकते हैं, जो हमारी मॉर्चुरी का निज़ाम है उसके नाम से भी हो सकते हैं, जो हमारी फ्यूनरल मैयत बस गाड़ियां हैं उनके नाम से भी हो सकते हैं, जो हमारी एम्बुलेंस सर्विस है उसके नाम से भी हो सकते हैं, और इनके नाम से मुख्तलिफ अकाउंट्स भी कायम हो सकते हैं। तो हम जो मुखय्यर हजरात हैं, उन्हें जो कराची के और पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात हैं, जो फलाही कामों में हमेशा हमारे शाना बशाना हैं, जो खैराती कामों में, चैरिटी के कामों में हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि हम आइंदा आने वाले दिनों में KKF के और KKF के ज़ेरे किफ़ालत चलने वाले इदारों के नाम से जो अकाउंट्स होंगे उनको मुश्तहिर करेंगे। जो हमारे खैराती और फलाही काम हैं उनको मुश्तहिर करेंगे। हम उन अकाउंट्स को मुश्तहिर करेंगे, और पहली अपील तो यही है कि इन फलाही कामों को चलाने के लिए हमें अवाम की ज़रूरत है, और हमें उम्मीद है कि वो तमाम रुकावटों के बावजूद हमेशा की तरह हमने कभी जोर ज़बरदस्ती या जबर से हमने ना ज़कात और फितरा जमा किया है, ये हमारी पॉलिसी ही नहीं है, ना हमने खाले जमा की हैं। हम रज़ाकाराना
جمع کرتے ہیں، رضاکارانہ وصول کرتے ہیں، اور اس مرتبہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں یہ زور زبردستی بھی یہ کام ہوتا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف اس کام کو مجموعی طور پر ہمارے منتخب نمائندے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین دیکھیں گے، اور ان کے پاس کے ایف اور اس کے ذیلی اداروں کے کاموں کو چلانے کی رسیدیں ہوں گی، اور وہ ان رسیدوں پر یہ زکوٰۃ اور خیرات اور فطرہ وصول کر کے ان کے مختلف اکاؤنٹس میں جمع کرائیں گے، اور عام کارکنان اور رضاکاروں کے لیے یو سی اور ٹاؤن کے ذمہ داروں اور کارکنوں کے لیے یہی پالیسی ہے کہ وہ ایم این ایز، ایم پی ایز تک لوگوں کو پہنچائیں، لوگوں کو وہاں تک آنے کی بات کریں، مخیر حضرات ہوں، مختلف انجمنیں ہوں جو رضاکارانہ زکوٰۃ اور فطرہ دینا چاہتی ہیں، انہیں گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور کہیں پر ہمارے کسی عمل سے یہ تاثر قائم نہ ہو کہ ہم زور زبردستی یا ہم جبر سے زکوٰۃ اور فطرہ وصول کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اس پالیسی اور اس کے تاثر کو بھی قائم رکھنا ہے۔ عملی طور پر ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہی الطاف بھائی کی پالیسی ہے کہ ہم صرف اور صرف رضاکارانہ طور پر چندہ، خیرات، فطرہ یا زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، کہیں پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو ہمیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں اس تاثر کو، گزشتہ سالوں میں ہم نے بڑی کامیابی سے اس تاثر کو زائل کیا ہے، اور شاذ و نادر ہمیں شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ کہیں پر اکا دکا شکایتیں موصول ہوئیں کہ کہیں پر شاید زبردستی کوئی ایسا کام ہو رہا ہو۔ ہم نے تادیبی کارروائی کی، اور ایسے ساتھیوں کو جنہوں نے پالیسی کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف ڈسپلن کی کارروائی کی گئی، انضباطی کارروائی کی گئی، ان کو تحریک سے خارج کیا گیا۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک عمل ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کے ایف تک لوگوں کی زکوٰۃ اور فطرہ منتقل کرنے کے لیے ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ بینک اکاؤنٹس جو اخباروں میں اناؤنس ہوئے ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں یہ زکوٰۃ اور یہ فطرہ جمع کرایا جائے۔ اسی طریقے سے ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز، یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے پاس بھی، اور ان کے پاس یہ اتھارٹی لیٹر ہوں گے، ان کے پاس یہ اختیار کے ایف کے ٹرسٹیز کی طرف سے دیا گیا ہوگا۔ کے ایف کے ٹرسٹیز انہیں ایک خط دیں گے، ایک اختیار نامہ دیں گے کہ وہ یہ کام کے ایف کے بہاف پہ کر سکیں گے، اور یہ آئینی کام یہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا، یہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی حکومت، وزیر داخلہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی وزیر داخلہ قائم علی شاہ، صوبائی وزیر داخلہ انور سیال صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں، اور ڈی جی رینجر صاحب سے بھی، اور آئی جی پولیس سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اپنا ایک طریقہ وضع کیا ہے، اور ہم نے اس کو مشتہر کیا ہے، ہم نے عوام میں اور مخیر حضرات کو ایک گائیڈنس دی ہے، انہیں ہم نے یہ ان کی رہنمائی کی ہے کہ وہ کس طرح کے ایف کی مدد کر سکتے ہیں، اور کے ایف کے جو فلاحی کام ہے ان میں کس طرح ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم نے ایک شفاف طریقہ وضع کیا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ یہ جو گزشتہ چند دنوں سے ہمارے کارکنان کی گرفتاری کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر تیز کر دیا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کی آمد
کی وجہ سے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زکوٰۃ فطرہ کلیکشن میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، تو کلیکشن تو ہم کر ہی نہیں رہے، ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے وہ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین سے رابطہ کریں اور ان تک یہ زکوٰۃ اور خیرات پہنچائیں، کیونکہ یہ کے ایف جو کہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، قانونی طور پر ایک ٹرسٹ ہے، اور جس کا یہ حق ہے کہ وہ ایک طریقہ اس طرح کا وضع کرے جس میں شفافیت ہو، جس میں کہیں زور زبردستی اور کہیں جبر کا کوئی موقع بھی کسی کو نہ ہو۔ جب ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ قائم علی شاہ صاحب، نواز شریف صاحب اور جو ہے جنرل بلال اکبر صاحب اور آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ صاحب ہمارے اس طریقے کی رسپیکٹ کریں گے، اور اب ہمارے اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ بلا جواز ہمارے کارکنوں کی، رضاکاروں کی گرفتاریاں نہیں ہوں گی۔ ہم کوئی رسید کسی کو نہیں دے رہے۔ ہم یہ جو رسید ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے چھاپے مارے گئے تھے پچھلے سال، تو اب خدارا ہمارے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے نہ مارے جائیں۔ ان رسیدوں کو ایسا بنا دیا گیا تھا کہ جیسے کوئی بینڈ لٹریچر ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس پر یا تو پابندی لگائیں عدالتوں سے، یا تو پابندی، اور اس چلے پابندی نہ لگائیں۔ ہم نے یہ رسیدوں کا چکر ہی ختم کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب ہمارے طریقے کا رسپیکٹ کیا جائے گا، اور ہمیں جو ہم نے طریقہ وضع کیا ہے، عوام اور ہمارے درمیان یہ معاملہ ہے، رضاکاروں کے مخیر حضرات، تاجر ہوں، صنعت کار ہوں، ان کے اور ہمارے درمیان یہ معاملہ ہے، اور یہ خالصتاً لوگوں کے دلوں کی خوشی ہے کہ وہ ہمیں زکوٰۃ دیں، ہمیں فطرہ دیں یا کسی اور کو دیں۔ ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں زبردستی کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے بعد بھی ہمیں چھیڑا جائے گا، ہمیں تنگ کیا جائے گا، تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ نہ چھیڑ ملنگانو۔ درست یا غلط؟ ابے اس پہ تو تالیاں بجا دو یار، خدا کے لیے۔ ہم نے ایک باوقار طریقہ دیا ہے، ایک پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ دیا ہے۔ اب اگر اس طریقے کو بھی پامال کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی پھر کوئی ناانصافی اور زیادتی نہیں ہوگی۔ ہمارے کارکنوں کی گرفتاریوں، بلا جواز چھاپوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اب یہ رمضان کی آمد پر ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ آج رات سے اور کل سے یہ سلسلہ بند ہوگا۔ ہمیں عوام کی خدمت کا کام کرنے دیں، ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کا کام کرنے دیں، ہمیں ان کی صحت اور تعلیم کے، روزگار کے، ٹرانسپورٹ کے، صفائی کے، بے روزگاری کے، ان مسائل کے حل کرنے کا کام کرنے دیں۔ ہم پارٹ آف سولوشن ہیں، ہم پارٹ آف پرابلم نہیں ہیں۔ ہم پارٹنر ان ڈیولپمنٹ ہیں، ہم تعمیر اور ترقی کے عمل میں آپ کے پارٹنر ہیں۔ اور ہماری آج آپ نے عزت اور قدر نہ کی، انشاءاللہ تعالی کل آپ کو ہماری عزت اور قدر کرنا پڑے گی۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، یہ بات ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے الطاف بھائی بار بار خیر سگالی کا پیغام دے رہے ہیں، خیر سگالی کے جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہر جانب سے ہمارے خیر سگالی کے جذبے کا جواب بھی
خیر سگالی کے جذبے کی صورت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نے چاہا اگر انشاءاللہ ایسا ہوگا تو کراچی میں استحکام کو فروغ ہوگا, امن کو فروغ ہوگا, اور ہم امن کو دیرپا بنانے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے پارٹنر ہیں. ہم کراچی کی تعمیر و ترقی میں پارٹنر ہیں, اور کراچی کو خوشحال بنانے میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پارٹنر ہیں. تو یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور ہم اب کام کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سلسلہ بلا جواز جو ہوتا ہے, یہ اگر کوئی کرمنل ہے, کوئی تشدد پر کسی کو ابھار رہا ہے, کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے, کوئی ملیٹنٹ ہے, تو ہماری پالیسی واضح ہے جو الطاف بھائی نے بار بار کہا ہے, زیرو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس. تشدد کے خلاف, جرائم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس, ملک دشمنوں کے خلاف زیرو ٹالرنس. تو میرے خیال میں اس سے اچھا پیغام اور اس سے اچھا پارٹنر کوئی اور نہیں ملے گا. مجھے یقین ہے کہ ہماری ان تمام مثبت باتوں کو مثبت طریقے سے لیا جائے گا, مثبت طریقے سے سوچا جائے گا اور مثبت طریقے سے جواب دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ہر نیک خواہش اور دعا کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے, تو میں نے بھی یہ آیت آخر میں پڑھ دی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ہوگا اور بہتری کی طرف حالات جانے چاہیے, کیونکہ اب بڑے بڑے چیلنجز آ گئے ہیں بھائی. اب میرے خیال میں پاکستان کی ترقی میں جو اصل رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنا چاہیے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور الطاف بھائی کی طرف سے شہدائے حیدرآباد کو جو خراج عقیدت پیش کیا گیا, ہم نے بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور ہم ان کے مشن کو اسی طرح آگے بڑھائیں اور پاکستان کو اپنی منزل پر لے جائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.